الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین، امت مخصوص و خاص اور تمام سننے والے تمام کی طرف مخاطب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زبان مبارک سے فرمایا ہے وہ احادیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کو بتلایا ہے اس بات کو عمل کرنا، زندگی میں لانا، گویا کہ ایمان کو بڑھانا. پیارے آقا نے جو فرمان کو کہا اس کو عمل پہ نہ لانا، اس پہ عمل نہ کرنا، یہ سمجھو کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے دوری ہے، بلکہ دین سے بے رغبتی اختیار ہے. انہیں کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ایسا نہیں ہے کون کتنے پانی پہ ہے، کون کتنا اللہ کے قریب ہے، کوئی نہیں جانتا. وہ اللہ ہی جانتا ہے. مگر اتنی بات تو ضرور ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو چھوٹا رہنا چاہیے، چھوٹا بن کے رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو یوں کہتے تھے مخلوق کے سامنے، کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش مجھے جانور بنایا ہوتا، کاش مجھے دل کا بنایا ہوتا جو کاٹ لیا جاتا اور مجھ سے میں حساب سے، عذاب سے محفوظ رہ جاتا. وہ عمر رضی اللہ عنہ جس کو دو جہاں کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، آخرت کے عذاب سے مواخذہ سے بچ جاتا. جب وہ عمر اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. اور وہ عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزر کر چلے جاتے، اس راستے سے شیطان کے گزرنے کی جرأت نہیں ہوتی، اس کی ہمت نہیں ہوتی. عمر جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اسلام کمزور تھا. اسلام کے کام کے اندر پاور نہیں تھا. اسلام تو پاورفل ہے ہی ہے، مگر اسلام کے کام کے اندر ایک دبدبہ نہیں تھا. لیکن جب عمر اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام کو رونق آ گئی، اسلام کو، دین کو روانگی آ گئی، طاقت آ گئی. جو کام چھپ چھپ کے ہوتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں قدم رکھنے کے بعد بلندی سے، شور و غل کے ساتھ، دل کھول کر ہونے لگا. میرے عزیز دوستو، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. میرے عزیز دوستو، جتنا اللہ نے مجھے بنایا ہے، جیسا بنایا ہے، مجھے ویسا رہنا چاہیے، ویسا رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو
ایسا سمجھو کہ مخلوق میں ہی سب سے خراب ہوں۔ اپنے آپ کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ مخلوق میں میں سب سے خراب ہوں، مجھ سے زیادہ خراب دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر یہ سمجھ لیے کہ مخلوق میں سب سے اچھا ہوں تو بھینس پانی میں گیا، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے میں سب سے خراب ہوں، سب سے بڑا گنہگار ہوں، سب سے بڑا پاپی ہوں، سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہوں، سب سے بڑا میں سنت گستاخ رسول ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں اور مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے چھوٹا بنتا ہے، اللہ ان کی درجات بلند کرتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں مچھر بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، شیر تو وہ کرے گا، قرآن خود شاہد ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت کا بھی مالک اللہ ہے اور ذلت کا بھی مالک اللہ۔ ہم اپنے آپ عزت کو تلاش کرتے لیکن نہیں پا سکتے، ہم اپنے آپ شہرت کو ڈھونڈتے لیکن شہرت نہیں پا سکتے۔ وہ جس کو عزت دے گا ہر جگہ پہ دے گا، اور اللہ قرآن خود کہتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کہتا ہے کہ تم اگر میرے متی بننا چاہتے ہو میرے نبی کے اتباع پہ آؤ، میرے اگر تم متی بننا چاہ رہے ہو تو میرے نبی کے پہلے طریقوں پہ آؤ، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے دنیا تو دنیا ہے، عرش اعظم پہ بھی جا کے سجدہ کرتے کرتے اپنے سر کو پھوڑ بھی دو تب بھی اللہ تمہارا نہیں ہوگا، نہ تمہارا اللہ سنے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے رسول کے طریقہ شرط۔ میرے عزیز دوستو، آج وہ باتیں کہاں گئی؟ ایک دیوانہ راستے سے چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک چوک میں بیٹھ گیا اور چوک میں بیٹھ کر کے یوں کہہ رہا ہے کہ میں تیرا خدا نہیں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات مانوں گی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں، تو تیری بات مانوں گی۔ یہ کہہ رہا ہے، کہتے ہی جا رہا ہے۔ تو سب لوگوں نے یہ رکھ دیا کہ یہ پاگل ہے، پاگل کی باتوں کو کیا پوچھنا، الٹا کہے، سیدھا کہے، ٹیڑھا کہے، اونچا کہے، نیچا کہے، کیسے بھی کہے پاگل ہی ہے نا۔ تو اب جو ہے کسی نے سوال کیا کہ بھائی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تیری بات مانوں کیوں، کیا کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ تو میرے عزیز دوستو، یوں تو شور ہو گیا کہ یہ پگلا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے چلیے آپ کا کچھ علاج کیا جائے، آپ کو کوئی اچھے ڈاکٹر سے رائے لی جائے اور اس کا علاج کروایا جائے۔ بولے علاج کس بات کا کریں گے، علاج کس چیز کی کریں گے؟ کہنے لگے دماغ کی۔ بولے دماغ ہمارا الحمدللہ صحیح ہے، پر پھر یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ بات سمجھنے والے لوگ اس دور میں کہاں ہیں؟ اتنے عاشق الہی، عاشق رسول اس دور میں کہاں ہیں جو میری پکار کو، میری آواز کو، میری دل کی گہرائی کی چوٹ کو جو سمجھ لے؟ اگر تم سمجھ لیتے تو یہ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جانے کی بات نہیں کرتے۔
تم سمجھے نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تم کو کہہ رہا ہوں، نہ اس کو کہہ رہا ہوں، نہ اللہ کو کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نفس کو کہ اے نفس تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، پھر تیری بات کو عمل کیوں کروں، تیری بات مانو کیوں، تیری بات کیوں مانو۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے اللہ والوں کی پکار اللہ والے ہی پہچانتے، اسی لیے فرماتے زبان حرکت کرتی ہے لیکن بدن کو اس کا برکت ملتا ہے۔ انسان زبان سے کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن زبان مار نہیں کھاتا بلکہ جسم مار کھاتا ہے۔ اس طریقے سے فرمانے لگے انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آرام پورے جسم کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے عزیز تو ہم ایسا بول دیں گے تو ہم بڑھ جائے گا، میں بھی کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ لوگ یہ کہنے پر اب جنگلی جو شیر ہوتا وہ بھی ایک مخلوق ہے، مثالیں دیتے 100 سونار کی ایک لوہار کی ایک ہی بات پہ عرض کر۔ تو میرے عزیز دوستو جنگل میں شیر ہوتا ہے، کہاوت یوں ہے نا کہ شیر سے پھر کوئی سوا شیر بھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شیر ہے تو پھر سوا شیر بھی کوئی ہوگا۔ میرے عزیز دوستو میں اپنے آپ کو جتنا دل کے اندر قلب کے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ میں بہت قریب ہوں اللہ کا، کیا پتہ اللہ سے بہت دور بھی ہو سکتا، اسی لیے تو یہ شمار کرنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کیا کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو شہرت کے لیے، بڑائی کے لیے، تکبری کے لیے، گھمنڈی کے لیے، اپنی احسان فروشی کے لیے ایک اللہ والے بیان کرتے کرتے اچانک اپنی زبان کو بند کر دیے، اسٹیج سے اتر گئے، سب لوگ تعجب میں گر گئے، سب لوگ حیران رہ گئے۔ ابھی تک آپ بیان کر رہے تھے تو ہم لوگ آپ کی طرف رجوع تھے، آپ کی طرف بڑا دھیان سے کان سے اور دل کی گہرائی سے سن رہا تھا، لیکن اچانک بند کر دیے، بہت سرور پن بھی آ رہا تھا، آپ کیوں بند کر دیے، کیا بات؟ تو کہنے لگے اس لیے بند کر دیا کہ میں جتنا دیر تک بیان کیا وحدانیت کے لیے کیا، اخلاصیت والا کیا، للہیت والا کیا، فی سبیل اللہ کیا، لیکن جو بند کر دیا اس لیے بند کر دیا کہ میرے اندر ایک غرور آ گیا، تکبری آ گیا، میں اتنا سب کچھ جانتا ہوں، اتنا بڑا میں میری بات سن رہا ہے اور میری طرف سارے لوگ توجہ ہے، سب لوگ میری طرف رجوع ہے، میں ضرور کوئی ہستی ہوں، میں ضرور کوئی شخصیت ہوں، اتنے لوگ میرے طرف مائل ہیں۔ یہ بڑکپن دل میں آیا تو فوراً میں نے بند کر دیا، ریاکاری والا، دکھلاوا والا، شرک والا۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کے لیے کسی اور کو شریک کرنا، ٹھہرانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کرے گا
مگر شرک کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اور اللہ قیامت کے دن فرمائے کچھ نیکیوں والوں کو، نیکی دنیا میں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ یہ تمہارے اعمال ہے، یہ تمہارے انبار ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے تم نے کیا تھا، اور اس کی بل بوتے پر تمہیں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جا رہے ہیں، اور اس کی بل بوتے پر تم پلسرات کے پل سے بجلی کی طرح پار ہو رہے ہو، جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے اور جنت میں تم پہنچ رہے ہو۔ لیکن اور بھی کچھ لوگ آئے کہ دیکھو جتنا ان کا نیکی تھا اس سے کئی گنا زیادہ دوسرے شخص کا نیکی، بولے یہ لوگ یہ تمہارا کرتوت ہے، یہ تمہارا سچیا ہے اعمال۔ تو تعجب کر رہا ہے بندہ، اللہ اکبر، اتنا میں نے عمل کب کیا تھا؟ اتنا انبار نیکیوں کا پہاڑ۔ فرماتے ایک ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتنا مطلب کہ نیکی کا پوٹلا کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دیتے تو پہاڑ بھی دب جاتا، اتنا نیکی کا مال۔ تو دوسرے جو صاحب آئے کہا کہ یہ آپ کا نیکی ہے، تو دوسرے صاحب نے کہا اتنا نیکی میں نے کب کمایا؟ اتنا نیکی میں نے کیا دنیا میں؟ تو کہنے اب جو پھوڑا گیا نیکی کا پتلا، جب پھوڑا گیا کھولا گیا نظر آتا ہے اس پتلا کے بل بوتے پر جب نیکیوں کے دائرے میں میزان میں جب اس کو لا کے رکھا جاتا ہے تو روئی کے جیسے اڑ جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ ان سے پہلے والے جن کے جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، جہنم سے چھٹکارا مل گیا، خوشی خرم پلسرات کے پل سے پار ہو گئے، ان کا تو نیکی کم تھا، لیکن جب ترازو پہ رکھا گیا تو بڑا وزندار ہوا۔ ترازو پہ جب رکھا گیا تو بڑا وزنی ہوا، ہلکا دیکھنے میں خوب زیادہ نہیں تھا لیکن اس کا بھاری پن بہت زیادہ تھا۔ لیکن بعد والوں کا نیکی جب وہ دیکھ کر کے تعجب میں گر گئے، اللہ اکبر، اتنا نیکی میں نے کب کمایا تھا؟ اتنا نیکی میں نے کب کمایا تھا؟ کیونکہ اتنا اونچا، اتنا بڑا، لیکن جب ترازو پہ رکھا گیا تو پورا کا پورا ہلکا ہو گیا۔ ترازو میں ہلکا محسوس ہو رہا، تو اب اس کو اتار کے نیچے جب رکھ کر کے کھولا گیا تو سارے نیکی کے پتلا کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شرک ہے، احسان جتانے والا، مطلب کہ پورا ان کا انبار تو بہت تھا لیکن سب فسفسا روئی کی گارا کی طرح ہلکا، ریاکاری، دکھلاوا والا۔ اس لیے اللہ والے مثال دے کر فرماتے لوگ مسجد میں پنکھے دیتے ہیں اور وہ پنکھے پہ لکھ دیتے ایصال ثواب مرحوم فلاں بن فلاں، لکھ دیتے۔ ہم لوگ ہوشیار زیادہ ہے، لکھ کر دیتے مسجد میں کہ یہ پنکھا فلاں حاجی صاحب کی طرف سے ایصال ثواب، پھر نام ڈال کے دے دیتے، اور وہ مسجد میں پنکھا لگا دیتے تو وہ پتی گھومتا ہے، اس کا ہوا بھی نیچے رہتا ہے تو اس کا نیکی بھی نیچے رہتا ہے، اللہ کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ دنیا والوں کو پہچان کروانے کے لیے نام لکھ کر دیا۔ اللہ کو نام و نمود شہرت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اعلم بالصواب، انی اعلم ما لا تعلمون، وہ جو چیز کو جانتا ہے ہم سب وہ چیز کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ
دل کی بھید کو جانتا ہے، دل کی خبروں کو رکھنے والا، دل پہ کیا ہلچل ہو رہی ہے، کس کا کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگی، وہ سب علم رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اور ہم لوگ یہ مشہور ہو گئی ہے کہ بھائی 2 ختم قرآن ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے، 4 یاسین ہے، 50 آیت الکرسی ہے، فلاح ہے، فلاح ہے۔ میرے عزیزو، یہ غلط فہمی، جتنا پڑھا اتنا پڑھا بول دیجیے۔ اللہ سب چیز کا علم رکھتا ہے، کتنا پڑھا، کہاں پڑھا، کس نے صحیح پڑھا، کس نے غلط پڑھا، کس نے پڑھائی میں بے ادبی کی، پڑھنے کے ادائیگی میں غلطی کی، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس مرحومین کے لیے جو جہاں جتنا پڑھا، اللہ سب کو قبول فرما، غلطیوں کو معاف فرما، گستاخیوں کو معاف فرما، بے ادبیوں کو معاف فرما۔ یہ نہیں اتنا پارا پڑھا، یہ پڑھا، اس نے پڑھا، وہ بہو نے، وہ بھائی نے، وہ اس نے، وہ بھتیجا نے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے 1 دن کا بھی اگر ہوگا عمل، اللہ کے یہاں احد کے پہاڑ کے برابر ملے گا۔ اگر ریاکاری زمین سے آسمان تک بھی نیکی ہوگا تو ریاکاری اللہ کے یہاں پہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن، اس کا قیمت نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ کر رہے ہو، یہ سوچ کر کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یوں فرماتے ایک لیڈر آیا، ایک منتری آیا، وہ آ کر کے اعلان کر دیا، گاؤں گاؤں میں، بستی بستی میں، کوچوں میں، شہروں میں گھوم گھوم کر اعلان کر رہے ہیں کہ جو میرا فرمائش، میں جو فرمائش کر رہا ہوں، جو اس کو مان لے گا اس کو بڑا انعام ملے گا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو مان لے گا اس کو بڑا انعام ملے گا، وہ انعام سے سرفراز ہوگا، انعام سے مالا مال ہوگا۔ تو بولے کیا فرمان ہے اور کیا حکم ہے، کیا شرائط ہے، کیا انعام ہے؟ سارے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو بولے بات یہی ہے کہ میں ایک مرغی اور ایک چھری اور ایک پلیٹ ہاتھ میں دے رہا ہوں، اس کا خون کو پکڑنا ہے، یہ چھری سے ذبح کرنا ہے، اور یہ مرغی جو دے رہا ہوں اس کو کاٹنا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ایسے جگہ پہ کاٹنا ہے جہاں پہ کوئی نہ دیکھتا ہو، اور جو ایسا کر کے آئے گا وہی انعام سے مالا مال ہوگا۔ اگر کسی کے سامنے کیے تو وہ نہیں پائے گا، اگر وہ کسی کے سامنے کیے تو وہ اس سے محروم رہے گا۔ ایسے جگہ پہ یہ مرغی کو کاٹنا ہے، ایسے جگہ پہ مخلوق کو ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی نہ دیکھتا۔ علاقے کے لوگ، پڑوس کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو بڑا ہونہار لگتا ہے مگر دماغ ذرا کند ہے، دیکھنے میں تو بڑا حسین لگتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے مگر دماغ کمزور ہے۔ ارے یہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایسے جگہ پہ کاٹنا جہاں کسی کو نظر نہ آتا ہو، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں اگر اپنے گھر میں چھت میں چلا جاؤں تو وہاں پہ کون ہے؟ میں اطمینان سے کاٹ سکتا ہوں، نہ کوئی پرندے ہیں نہ چرندے۔ اگر کوئی انسان کوئی ہمارے پریوار کا ہوگا بھی تو اس کو تو کہہ سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سائٹ ہو جاؤ۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے پیچھے گلی ہے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، انسان تو انسان، کوئی مخلوق بھی نہیں جاتا۔
میں وہاں کاٹ لوں۔ تیسرا کہتا ہے کہ وہ جو پہاڑ ہے وہاں پہ چڑھ جاؤں گا تو کسی کا آواز نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے ایک ایک مرغی، چھری اور برتن کو لیا اور لے کر چلے گئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اپنے صحیح جگہ پہ پہنچ کر کے ذبح کر کر منتری کے پاس لے آیا۔ کہا کہ بھائی تم نے کہاں کاٹا؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر پہ کاٹا۔ دوسرے کو پوچھا تم نے کہاں کاٹا؟ اس نے کہا کہ میں نے چھت سے کاٹا۔ اب تیسرے کو پوچھا گلی میں کاٹا، کوئی پہاڑ میں کاٹا، کوئی درخت میں کاٹا، کوئی کہاں کاٹا، کوئی کہاں۔ مطلب سب اپنے اپنے وجوہات کو بیان کر دیے کہ میں وہاں وہاں کاٹا۔ لیکن ایک بات خاصیت یہ بھی رہی، ایک آدمی جیسا مرغا لے کر گیا تھا وہ مرغی ویسے ہی لے کر آیا، چھری بھی ویسا لے کر آیا، زندہ لے کر آیا، سب ذبح کر کے لایا، مگر وہ زندہ لے کر گیا تھا، زندہ لے کے آیا، مطلب ذبح نہیں کیا۔ سب لوگ حیران، یہ بڑا ناسمجھ انسان ہے، نادان ہے، جب کاٹنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں تو تم کو لینا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے تو چھت سے کاٹا، میں نے تو تالاب کے سائڈ میں کاٹا، میں نے تو گلیوں میں کاٹا، میں نے تو وہ بولتا کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی میں کاٹا، کوئی کہاں کاٹا، ہر کوئی کاٹ کے تو آیا لیکن تو کاٹ نہیں پایا۔ جب اتنی تمہارے اندر شعور نہیں، عقل نہیں تھی تو تم کو نہیں لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں جہاں بھی گیا ایسا کوئی تنہا جگہ ملا نہیں۔ بولے پگلا ہے دماغ میں، یہ بھی ذرا پگلا، اس کا تار کھلا نظر آ رہا ہے، ایسا کچھ نے جگہ نہیں پایا۔ بولے میں ایسا کوئی جگہ نہیں پایا جہاں پر کوئی نہ ہو، لیکن میں یہ میں ایسے کہیں میسر نہیں ہوا، ایسا کوئی جگہ نہیں ملا۔ ارے کوئی نہ دیکھتا ہو پن خدا تو دیکھتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ اللہ تو ذرے ذرے میں ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی آواز کو سنتا ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر آن میں ہے، ہر شان میں ہے۔ مجھے ایسا کوئی جگہ نہیں ملا جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو، بھلائی انسان نہ ہو، بھلائی چرندے نہ ہو، بھلائی پرندے نہ ہو، نباتات نہ ہو، جمادات نہ ہو، لیکن اللہ تو ہے، اسی لیے مجھے ایسا کہیں جگہ نہیں ملا۔ تو منتری نے کہا اس انعام کے حقدار تم ہی ہو، یہ انعام لو اور جہاں سے آئے لوٹ جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کتنا صحیح کر رہا ہے، کتنا غلط کر رہا ہے، کون ناپ تول میں گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی حقوق کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ میں بے ایمانی کر رہا ہے، لیکن وہ انسان کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے کو، یعنی یوں سمجھو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ میں ایک CC کیمرہ لگا دیا، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور دل کو اللہ دیکھتا ہے، انسان کے قلوب کو دیکھتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے عزیز دوستو، نفس میرے عزیز نفس کے تعلق سے فرمایا، قلوب کے بارے میں بھی فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، قلوب جو ہے اللہ کے لیے خالی ہونا چاہیے، اللہ کی حمد ثنا کے لیے ہونا چاہیے۔ دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی۔ یوں فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گرمی کے موسم میں جو پانی کو پیتے، اگر گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی مل جائے تو بڑے عاجزی کے ساری کے ساتھ پیتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، بڑے جو ہے
خوشی خرم جو ہے خوش خرم ہو کر کے بڑے سکون کے ساتھ میں پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب رسول، محبت رسول اور مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ گرمی کے موسم میں پانی ٹھنڈا مل گیا، لیکن وہ اس کو جتنا اہمیت کے ساتھ میں، اس میں جتنا عاشقی ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، ٹھنڈے پانی سے، اولاد سے، بچے سے، دنیا کی ساری چیزوں سے جب تک میرے نبی کا عشق زیادہ نہ ہو تب تک وہ صحیح مومن ہی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو کہنے سننے والوں کو عمل کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ کے لیے ہر کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یوں تو لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ میرے عزیز دوستو بیانات کرتے ہیں، بھاشن کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ایک تنکا برابر بھی صحیح کام کیوں نہ کرتے ہوں، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ ورنہ میرے عزیز دوستو، اللہ کی رضامندی کے خلاف اگر پورا دنیا بھر بھی ہم نے عبادت کیا، عزازل نے دنیا کی کوئی ایسا جگہ نہیں چھوڑا جہاں پر وہ سجدہ نہ کیا، لیکن کچھ ایسی بات حکم الہی کے خلاف کیے تو اللہ نے 7 زمین 7 آسمان کا لعنت کا طوق اس کے گلے میں اللہ نے ڈال دیا۔ یعنی یوں سمجھو ہمارے مادری بھاشوں میں کہ کوئی انسان کچھ ایسا کام کیا، جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا، تو وہ عزازل سارے فرشتوں کے سردار، جبکہ میرے عزیز و دوستو اتنی عبادت کیے، فرمانے لگے ذرا سا اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے جو ہے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ تو میرے عزیز دوستو اتنی عبادت تو ہم نہیں کر سکتے، اتنا اعمال تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم تھوڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ تھوڑا جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تھوڑے عمل کو بھی اچھے انداز میں اخلاص والے عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اگر تھوڑے سے تنخواہ میں خوش ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی کم نیکی میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، کم کھاؤ، اچھا کھاؤ، بناؤ سے رہو، کم نیکی کرو مگر اخلاص والا نیکی کرو۔ زیادہ ڈھیر نیکی ہوگا ریاکاری والا تو اللہ کے یہاں پہ کوئی قابل قبول نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور تمام امت کے لیے ہم دعا کرے، خوب غور سے سنیں، خوب دھیان سے سنیں اور خود بھی عمل کرے، دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو سن لیا الماری میں ڈال دیا، ہم نے جو سن لیا الماری میں ڈال دیا۔ اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا، میرا بندہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پہ کیا عمل کیا، اور تمہارے علم سے تمہارے بھائی کو کیا فائدہ پہنچا؟ اللہ سوال کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، بلغوا انی ولو آیا، جو بات تمہیں معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو اخلاص فی سبیل اللہ ہر عمل کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر کام کو اللہ کی رضامندی کے لیے، فرمانے رسول کو اخلاصیت سے، للہیت سے،
فی سبیل اللہ کرنے کی اللہ ہر کسی کو توفیق عنایت فرمائے، ہر کسی کو اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ یا رب، یا رب ہمیں علم کی توفیق عطا کر، یا رب ہمیں علم کی توفیق عطا کر کہ رکھوں تیرے قرآن کو سینے سے لگا کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔